2G 45 کا ترجمہ اور تفسیر. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک یہ مشکل کام ہے، بھاری کام ہے. إِلَّا سوائے عَلَى الْخَاشِعِينَ، اللہ سے ڈرنے والوں کے. یعنی صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یہ بہت بڑی چیز ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر. ٹھیک ہے، کون ہے ڈر رکھنے والے؟ یہ اگلی آیت میں دیکھتے ہیں، پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں. اس آیت میں حکم فرمایا جا رہا ہے کہ تم دنیا اور آخرت کے کاموں پر نماز اور صبر کے ساتھ مدد طلب کیا کرو. فرائض بجا لاؤ، نماز کو ادا کرو، روزہ رکھنا، یہ سب صبر کے کام ہیں. اس لیے رمضان کو بھی صبر کا مہینہ کہا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ آدھا صبر ہے. صبر سے مراد گناہوں سے رک جانا بھی ہے. اس آیت میں اگر صبر سے یہ مراد لے لی جائے تو برائیوں سے رکنا اور نیکیاں کرنا دونوں کا بیان اس میں آ جاتا ہے. نیکیوں میں سب سے اعلیٰ چیز نماز ہی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صبر کی 2 قسمیں ہیں. مصیبت کے وقت صبر اور گناہ کے ارتکاب سے صبر، اور یہ صبر پہلے سے زیادہ اچھا ہے. حضرت سعد بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کا ہر چیز کا اللہ کی طرف سے ہونے کا اقرار کرنا، ثواب کا طلب کرنا، اللہ کے پاس مصیبتوں کے اجر کا ذخیرہ سمجھنا، یہ صبر ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کام پہ صبر کرو اور اسے بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت سمجھو. نیکیوں کے کاموں پر نماز سے مدد ملتی ہے. تو یہ مدد کن کے لیے ہے؟ جن کے لیے مشکل ہو رہا ہے دین کے راہ پہ چلنا، ان لوگوں کے لیے ہے کہ اس کے لیے صبر نہایت ضروری ہے. موجودہ دنیا میں کامیابی کا یہی راز ہے کہ آدمی مسائل کے باوجود اپنے لیے کام کے مواقع تلاش کرے، نہ کہ وہ مسائل کو ختم کرنے میں لگ جائے یہاں تک کہ وہ اسی حال میں خود مر جائے. مسائل کے ساتھ جینا سیکھیے. کامیاب انسان ہمیشہ ناموافق حالات ہی میں بنتے ہیں. صبر کیا ہے؟ سوئی کے گم ہو جانے سے لے کر انسان کے گم ہو جانے تک زندگی گزارنے کا پروکار سٹائل. اپنے نفس کو حرام اور ناجائز چیزوں سے روکنا، عبادت کی پابندی کرنا، یہ سب صبر میں آتا ہے. مصائب اور آفات پر صبر کرنا، یہ سب اسی میں آتا ہے. اور پھر اس راہ پہ چلنے کے لیے نماز، اس میں نماز حاجت بھی آتی ہے، نماز استخارہ بھی آتا ہے. دونوں کا ساتھ ساتھ کیوں ذکر ہے؟ نماز بننے تک فرض ہے نا، ایون کہ کھڑے ہو کے نہیں تو بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے ہاتھ نہیں ہلا سکتے تو آنکھوں کے اشارے سے، یہاں تک کہ جب تک آپ کے سینسز کام کرتے ہیں آپ نے نماز پڑھنی ہے. اسی طرح صبر بھی قبر تک ساتھ جائے گا. بیچ میں اگر آپ کسی جگہ دل چھوڑ دیتے ہیں تو وہ صبر نہیں ہے. مشکل ہے، لیکن کہا گیا جو خاشعین ہوتے ہیں نا، خدا کی پکار پہ لبیک کہنے والے، جب اس قیمت پر آدمی آ جاتا ہے تو اپنی پوری زندگی کا ڈھانچہ بدل دیتا ہے. یہ بڑے عزت اور شرف کی گدیاں ہیں. وہاں سے انسان اترتا ہے اور اپنے آپ کو اتارنا پڑتا ہے اور اتر کے اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. اور ان لوگوں کے لیے یہ سخت ہوتا ہے، مگر جو لوگ خشوع کی سطح پر جی رہے ہوں ان کے لیے یہ چیزیں رکاوٹ نہیں بنتی. وہ خوب جانتے ہیں کہ ڈر کی چیز اللہ کا غضب ہے، نہ کہ دنیاوی اندیشے. تو وہ اپنے رب کے سامنے، خاشیہ اس کا روٹ ہے نا، خاشین یا خاشیہ کسی بزرگ کی بزرگی کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا. تو یہاں پہ کہا گیا کہ وہ ڈرتے ہیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل کام اور غم ہوتا تو آپ نماز پڑھتے، فوراً نماز میں لگ جاتے. جنگ خندق کے موقع پر بھی رات کے وقت جب حضرت حذیفہ خدمت نبی میں حاضر ہوئے تو آپ کو نماز میں پایا. حضرت علی فرماتے کہ بدر کی لڑائی کے وقت میں نے دیکھا کہ ہم سب سو گئے مگر اللہ کے رسول ساری رات نماز میں مشغول رہے، صبح تک نماز اور دعاؤں میں لگے رہے. ابن جریر میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ بھوک کے مارے پیٹ کے درد سے بےتاب ہو رہے ہیں. آپ نے ان سے دریافت فرمایا کیا پیٹ میں درد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا اٹھو نماز شروع کرو، اس میں شفا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو سفر میں اپنے بھائی حضرت قسیم رضی اللہ عنہ کے انتقال کی خبر ملی تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر راستے سے ایک طرف ہٹ کر اونٹ بٹھا کر نماز شروع کر دی اور بہت لمبی نماز پڑھی. پھر اپنی سواری کی طرف گئے اور اس آیت کو پڑھتے تھے. غرض ان دونوں چیزوں کو، صبر اور صلاۃ، اللہ کی رحمت میسر آتی ہے ان سے.
تو انشاءاللہ اگلی آیت اس سے ریلیٹڈ ہے، کل کی کلاس میں اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو جن کو بہت مشکل لگتا ہے نا اللہ کی راہ پہ چلنے کے لیے، یہ دو چیزیں اس کا دامن وہ پکڑ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ خود بخود انسان اللہ کی راہ کی طرف چل پڑتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔